ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر ہے جون کی 28 اور محرم الحرام کے 2 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. یونین ٹیریٹری لداخ انتظامیہ نے سرکاری ملازمتوں میں شفافیت، تیز رفتاری اور مساوی مواقع کو یقینی بنانے کے لیے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے لداخ سب آرڈینیٹ اسٹاف سلیکشن بورڈ کے قیام کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے. اس حوالے سے جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک تفصیلی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ بورڈ لداخ کی سطح پر گروپ بی نان گزٹڈ اور تمام گروپ سی بشمول تکنیکی یوٹی ڈویژنل کیڈر اسامیوں کے لیے براہ راست بھرتیوں کا خود مختار ادارہ ہوگا، جس کا مقصد منصفانہ، مؤثر اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ امتحانی نظام قائم کرنا. یہ فیصلہ جموں و کشمیر سول سروس ڈی سینٹرلائزیشن اینڈ ریکروٹمنٹ ایکٹ 2010 اور آئین ہند کے آرٹیکل 309 کے تحت حاصل اختیارات کی بنیاد پر کیا گیا ہے اور اس کی منظوری لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر نے دی ہے. بورڈ میں ایک چیئرمین اور 2 اراکین ہوں گے. لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر کو بورڈ کا ایکس آفیشو چیئرمین مقرر کیا گیا ہے، جبکہ دیگر 2 ممبران لداخ انتظامیہ کے سینئر افسران میں سے منتخب کیے جائیں گے. بورڈ کو ضرورت کے مطابق متعلقہ شعبوں کی ماہرین یا تعلیمی اداروں کے ماہرین کو مشاورتی بنیاد پر شامل کرنے کا بھی اختیار ہوگا. بورڈ کے سیکرٹری کا تقرر ایڈیشنل سیکرٹری سطح کے افسر کے طور پر کیا جائے گا، جو پورے امتحانی و انتظامی عمل کی نگرانی کا ذمہ دار ہوگا. یہ قابل ذکر ہے کہ لداخ میں گزشتہ 5 برسوں سے گزٹڈ اور نان گزٹڈ اسامیوں کی بھرتی کا عمل تعطل کا شکار تھا، جس کے باعث علاقے میں بے روزگاری میں نمایاں اضافہ ہوا. ان مسائل کے حل کے لیے کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور اپیکس باڈی لیہ نے گزشتہ کئی سالوں سے مرکزی سرکار کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے. اس تناظر میں بورڈ کے قیام لداخ کے نوجوانوں کے لیے ایک امید افزا اور دیرینہ مطالبے کی تکمیل ہے. انتظامیہ کے تاریخی فیصلہ خطے میں شفاف، باوقار اور میرٹ پر مبنی روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی سمت ایک اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے، جو نہ صرف اعتماد بحال کرے گا بلکہ ترقی یافتہ لداخ کی بنیاد بھی رکھے گا. نیشنل پاور ٹریننگ انسٹیٹیوٹ NPTC پنجاب کے زیر اہتمام پردھان منتری سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا کے تحت کرگل میں 2 روزہ تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جو سعید مہدی میموریل ہال کرگل میں اختتام پذیر ہوا. تربیت کا مقصد محکمہ بجلی کے افسران کو روف ٹاپ سولر سسٹمز کی تنصیب اور گرڈ انضمام سے متعلق مہارت فراہم کرنا تھا، تاکہ قومی قابل تجدید توانائی اہداف کے مطابق پیش رفت ہو سکے. اختتامی دن کے موقع پر NPTI کے ڈائریکٹر ڈاکٹر M روی چندرا بابو نے روف ٹاپ سولر تنصیبات میں حفاظتی معیارات پر تفصیلی پریزنٹیشن پیش کی. انہوں نے درست ارتھنگ کے اقسام اور معیارات، NTI لینڈنگ، گرڈ پروٹیکشن وغیرہ کی اہمیت پر روشنی ڈالی. علاوہ ازیں انہوں نے کوالٹی مینجمنٹ سسٹم، مانیٹرنگ اور نیٹ میٹرنگ و سمارٹ میٹر کے ساتھ سسٹمز کے انضمام پر بھی گفتگو کی. نائب ڈائریکٹر NPTI سنجے کمار سنگھ نے روف ٹاپ سولر اسکیم کے عمل درآمد سے متعلق انتظامی پہلوؤں پر اظہار خیال کیا، جس میں پالیسی ضوابط، سینٹرل فائنینشیل اسسٹنس کی کیلکولیشن اور صارف سبسڈی کے طریقہ کار پر روشنی ڈالی گئی. NPTI کے فیکلٹی رکن بروندر کمار نے نیٹ میٹر درخواست کے طریقہ کار، کنیکشن سائٹ انسپیکشن اور تصدیقی رپورٹ کے بارے میں تربیت دی، جس سے شرکاء کو عملی نفاذ کے حوالے سے مکمل رہنمائی فراہم کی گئی.
स्कूली तलबा में निसाबी तालीम के साथ साथ सोच को फ़रोग़ देने, तख्लीक़ी सलाहियतों को निखारने और जदीद साइंसी रुझानात को परवान चढ़ाने के मकसद से डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग करगिल के ज़ेर एहतिमाम ज़िले सतह पर एक रोज़ा साइंसी नुमाइश का अहतमाम किया गया। ज़राए के मुताबिक इस प्रोग्राम में ज़िले के तमाम तालीमी जोन से वाबस्ता मुख्तलिफ मिडल स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। हर स्कूल से आए बच्चों ने साइंसी मौज़ूआत पर मबनी मॉडल तैयार किए, जिन्हें नुमाइश के दौरान पेश किया गया। इस नुमाइश का मकसद बच्चों में साइंसी दिलचस्पी को फ़रोग़ देना और इनके तख्लीक़ी सलाहियतों को उभारना था। इस मौके पर असातिज़ा किराम ने भी अपने तलबा के हमरा शिरकत की और इनकी रहनुमाई की। तलबा की जानिब से पेश करदा साइंसी मॉडल्स में जिद्दत और तख्लीक़ियत को सराहा गया। प्रोग्राम के अख्ताम पर नुमायाँ कारकर्दगी का मुज़ाहिरा करने वाले तलबा में मेहमान खुसूसी के हाथों इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर मेहमानों ने बच्चों के साइंसी दिलचस्पी को मज़ीद परवान चढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम बच्चों की ज़हनी नशोनुमा और साइंसी मैदान में तरक्की के लिए बेहद ज़रूरी है। करगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नौतैनात डिप्टी कमिश्नर व CEO करगिल राकेश कुमार से एक तारुफी मुलाकात की। इस मौके पर कनाडा की जारी व मुकम्मल शुदा काबिल तजदीद तवानाई मंसूबों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश की गई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने इदारे की मकासद और मुस्तकबल के मंसूबों पर रोशनी डाली, जबकि डिप्टी कमिश्नर ने कनाडा के काम को सराहते हुए पायदार तवानाई को माहौलियात व माशी तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दिया। अब पेश है कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। लोकसभा में अपोजिशन लीडर बनने के 1 साल मुकम्मल होने पर कांग्रेस ने राहुल गांधी को अवाम का लीडर करार दिया। पार्टी लीडरों ने कहा कि इस 1 साल में उन्होंने खुद को एक सरकर्दा आवाज़ के तौर पर कायम किया, जिसमें हुकूमत से सियासी और पॉलिसी मसाइल पर सख्त सवालात पूछे गए। इसके साथ उन्होंने अपोजिशन इत्तेहाद को भी मजबूत किया। कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी ने पार्टी में तवील अरसे से नज़रअंदाज किए जाने वाले तंजीमी इस्लाहात को भी आगे बढ़ाया, ताकि पार्टी को निचली सतह पर मजबूत किया जा सके। पार्टी का ख्याल है कि वो अब मुल्क के कमज़ोर और महरूम तबकात की मजबूत आवाज़ बन चुके हैं। इस दौरान वो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर माशरे के गरीब और पसमानदा तबकात की आवाज़ बन चुके हैं। वो रोज़गार, ख़वातीन की हिफाजत, सरहदी रियासतों में समाजी तनाज़ात, दाखिली सलामती, इक़्तिसादी बहरान, मुनसिफाना इंतखाबात और खारजा पॉलिसी जैसे मसाइल पर हुकूमत से सख्त सवालात पूछते हैं। कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर मरकजी हुकूमत की हिमायत की, लेकिन जब पहलगाम हमले के पीछे दहशतगर्दों का पता लगाने के बारे में सवालात पूछे गए तो हुकूमत ने इन्हें निशाना बनाया, लेकिन ये तमाम टारगेट इसे इसके रास्ते से न रोक सके। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी राहुल गांधी को नातजुर्बाकार कहती थी, लेकिन गुज़श्ता 1 साल में राहुल गांधी ने मुख्तलिफ सियासी, समाजी, इक़्तिसादी और पॉलिसी मसाइल की गहरी समझ का मुज़ाहिरा किया है। मीर वाइस कश्मीर मौलवी मोहम्मद फारूक ने मशरक़ वस्ता में ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम करते हुए कहा कि ईरान ने जिस हौसले और दिलेरी से मुसल्लत की गई जारियत और जंग का सामना किया वो काबिल सताइश है। ईरानी क़यादत ने जिस बुर्दबारी से इस बहरान को संभाला वो एक जिम्मेदार रियासत की निशानदेही है, जो अपने और खत्ते के अमन को तरजीह देती है। मरकजी जामे मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमे से कबल एक भारी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि मशरक़ वस्ता और दुनिया में अमन को इस वक्त तक खतरा लाहक रहेगा जब तक फ़लस्तीनी आवाम के देरीना मसले को हल नहीं किया जाता और इन्हें इंसाफ नहीं मिलता। मीर वाइस ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि गज़ा में जारी नस्ल कुशी, जहाँ रोज़ाना 70 से ज़्यादा बेगुनाह शहरी, जिनमें बच्चे, ख़वातीन, माजूर अफराद और वगैरह शामिल हैं, इसराइली बमबारी का निशाना बनकर शहीद हो रहे हैं।
ایران میں اسرائیل اور امریکہ کی 12 روزہ جارحیت کے دوران شہید ہونے والے جوہری سائنسدانوں، عسکری کمانڈروں اور شہریوں کی عظیم الشان تشییع جنازہ آج صبح تہران کے انقلاب چوک سے آزادی چوک تک نکالی گئی۔ اس جلوس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی جو امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعروں اور بینرز کے ساتھ تابوتوں کے ہمراہ مارچ کرتے رہے۔ تقریب میں ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان، اعلیٰ سرکاری و فوجی حکام بشمول سپاہ قدس کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قانی نے شرکت کی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں ایران کے عظیم اور وفا سپوت قرار دیا۔ شہداء میں جنرل محمد باقری جو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے بعد مسلح افواج کے دوسرے بڑے کمانڈر تھے، اپنی اہلیہ اور صحافی بیٹی سمیت شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مشہور جوہری سائنسدان ڈاکٹر محمد مہدی تہرانچی اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر جنرل حسین سلامی بھی شہداء میں شامل ہیں۔ حکام کے مطابق اسرائیل و امریکہ کی جارحیت میں 600 سے زائد افراد جن میں اکثریت عام شہریوں کی تھی شہید ہوئے۔ یہ جنازہ مجلس اعضاء کے ایام محرم کی 2 تاریخ کو منعقد ہوا، جس روز امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی قربانی کی یاد منائی جاتی ہے۔ ارنا کے مطابق جمعہ 27 جون کو صنعاء سمیت پورے یمن میں ایران کو مبارکباد اور کامیابی تک غزہ کے ساتھ استقامت کے زیر عنوان عظیم الشان جلوس نکالے گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق یمن کے دارالحکومت صنعاء کے 70 اسکوائر اور ملک کے دیگر 500 شہروں میں یمنی عوام نے ملن مارچ میں شرکت کی اور امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے مقابلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی کامیابی پر رہبر انقلاب اسلامی، ایرانی عوام اور مسلح افواج کو مبارکباد دی اور ایران کی اس فتح مندی کو بہت بڑی کامیابی قرار دیا۔ یمنی عوام نے ملن مارچ میں اس کے ساتھ مکمل کامیابی تک غزہ کے ساتھ یکجہتی اور استقامت کا اعلان کیا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔